اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ پرہیزگاروں یعنی اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو غیب یعنی اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور ظاہری اور باطنی آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے پابندی سے نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب یعنی قرآن مجید پر جو اے محبوب ہم نے آپ پر نازل کی، اور ایمان لاتے ہیں ان تمام کتابوں پر جو ہم نے آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کی، اور آخرت یعنی قیامت کے آنے پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی فلاح یعنی نجات پانے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے یعنی وہ کفر پر اڑ گئے ہیں، ان کے لیے برابر ہے اے نبی، چاہے آپ انہیں ان کے برے انجام سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے کہ اب انہیں سیدھی راہ نہیں دکھائی دیتی، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، مگر در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں بلکہ منافق ہیں۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں کہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وہ کفر کے دنیاوی عذاب سے تو بچ سکتے ہیں، مگر آخرت کے شدید عذاب سے کسی صورت نہیں بچ سکتے۔ ان منافقوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ جھوٹے ہیں یعنی مومن ہے نہیں مگر ظاہر کرتے ہیں۔ اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ جان لو کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں، لیکن انہیں اپنی بیوقوفی اور ہلکے پن کا علم نہیں۔ اور جب وہ منافق ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہائی میں اپنے شریر سرداروں سے ملتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم اہل ایمان کے ساتھ تو محض مذاق کرتے ہیں۔ اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنے انجام تک جا پہنچیں، سو وہ خود اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی یعنی ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا، لہٰذا نہ ان کی تجارت فائدہ مند ثابت ہوئی اور نہ انہیں صحیح راستہ یعنی صراط مستقیم نصیب ہوا۔ ان منافقین کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے تاریک ماحول میں آگ جلائی، اور جب اس نے گرد و نواح یعنی آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا یعنی ان کی روشنی ختم کر دی اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، اب وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر کی تاریکی میں اسلام کی شمع جلائی، اور جب اسلام کی روشنی سے ماحول جگمگانے لگا، حق بالکل واضح ہو گیا اور اہل عقل و خرد اسلام قبول کرنے لگے، تو ان بے عقل منافقین نے اپنی آنکھوں پر تعصب کی پٹی باندھ لی اور اسلام کا نور دیکھنے کے باوجود کفر کی تاریکی میں سرگرداں رہے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس کسی طرح سیدھے راستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ یا ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے تیز بارش برس رہی ہو، اس میں اندھیرے ہیں، گرج اور چمک ہے، وہ اپنے کانوں میں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ مثال اللہ نے منافقین کے دوسرے گروہ کی بیان کی ہے، یعنی وہ جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے مگر کمزوری ایمان کے باعث ہمیشہ شک و شبہ میں پڑے رہتے، یعنی راحت و آرام کی صورت میں تو مطمئن نظر آتے مگر جب تکالیف کا سامنا ہوتا تو شک و شبہ میں پڑ جاتے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے جائے، یعنی غلبہ اسلام کے آثار منافقین کی آنکھوں کو بے نور کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ جب بجلی ان کے لیے چمکتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، یعنی راحت کی صورت میں مطمئن دکھائی دیتے ہیں، مگر جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔
یعنی جب اہل ایمان پر آزمائشیں آنے لگتی ہیں تو منافقین شک میں پڑ جاتے ہیں اور اسلام کی طرف بڑھتے قدم روک لیتے ہیں، لیکن اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت سلب کر لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے میਂہ برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے۔ بس تم اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ اور اگر تم کو اس کتاب یعنی قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے جس کو ہم نے اپنے محبوب بندے محمد پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی ایک چھوٹی صورت ہی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور یقیناً نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اے محبوب، آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ جب انہیں ان باغات کا کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو اس کی ظاہری صورت دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں دنیا میں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں صورت میں ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، ذائقے مختلف ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں نیک بیویاں بھی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بعض کافروں نے قرآن پر اعتراض کیا تھا کہ اس میں کچھ مثالیں مکھی، مچھر وغیرہ کی ہیں۔ اگر واقعی یہ کلام اللہ ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کی وضاحت کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشاندہی ہے، مگر کافر لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے ہی نافرمان ہیں۔ یہ نافرمان لوگ وہ ہیں جو اللہ کے عہد یعنی وعدے کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں۔ اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ نے تمام اولاد آدم سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں، اور یہ نافرمان لوگ اس تعلق کو کاٹتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کافرو، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تم پر موت طاری کر دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ اسی نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا جو زمین میں ہیں، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اے محبوب، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی انسان یعنی آدم بنانے والا ہوں، تو چونکہ انسان سے قبل زمین پر جنات پیدا کیے گئے تھے اور انہوں نے آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر ڈالا تھا، فرشتوں نے سوچا کہ شاید انسان کا انجام بھی ایسا ہی ہو۔ لہٰذا جب اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ یعنی انسان بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے حیران ہو کر عرض کیا کہ کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد مچائے گا اور خون خرابہ کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، یعنی تیری خلافت کے مستحق ہم ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی کہ اے اللہ، آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے آدم، اب تم انہیں ان چیزوں کے ناموں سے آگاہ کرو۔ پس جب آدم نے انہیں ان چیزوں کے ناموں سے آگاہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی ہوئی حقیقتوں کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور اے محبوب مکرم، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار اور تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا اس جنت میں رہائش رکھو، اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ،
مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں یعنی آدم و حوا کو وہاں سے ڈگمگا دیا، اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا، یعنی شیطان نے انہیں بہکا کر اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر دیا، اور بہانہ یہ بنایا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا آدم و حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ نے آدم، ان کی بیوی اور ابلیس سے فرمایا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، انسان اور شیطان کے درمیان رہتی دنیا تک دشمنی قائم رہے گی، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہاں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس لغزش کے بعد حضرت آدم سالہ سال روتے رہے، اور پھر آدم نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے اور عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے آدم اور اس کی بیوی اور ان کی اولاد سے فرمایا، تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر خوف طاری ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیات کا انکار کریں گے تو وہی جہنمی ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اللہ نے اولاد اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، ان پر من و سلوہ نازل کیا اور ہزاروں انبیاء پیدا فرمائے، اور ان سے وعدہ لیا کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظاہر ہوں تو ان پر ایمان لائیں گے، اس کے بدلے میں اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن جب آقا کریم کا ظہور ہوا تو بنی اسرائیل نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ انہیں اپنی نعمتوں اور وعدے کو یاد دلا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اور اے یہود، ایمان لاؤ اس قرآن پر جو میں نے نازل کیا، یہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس تھی، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور تھوڑی قیمت کے بدلے میں میری آیتوں کو فروخت نہ کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، تو کیا تم نہیں سوچتے؟ اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز باری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں، اور جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے میں سب لوگوں پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو یعنی موسیٰ اور اس کی قوم کو فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ اور اس ساری صورتحال میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ فرعون کے سامنے کسی نجومی نے پیش گوئی کر دی تھی کہ اس سال اولاد یعقوب میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کا خاتمہ کر دے گا، لہٰذا بہت سے نیولی بورن بچے قتل کیے گئے۔ اور اے بنی اسرائیل، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا اور موسیٰ اور تم سب کو بچا لیا تھا، اور فرعون اور اس کے لشکر کو اسی سمندر میں تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر ڈالا تھا جس سمندر سے راستہ بنا کر تم سب کو بچایا تھا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ سے اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ کوہ طور پر آ کر 40 دن اعتکاف کریں تو انہیں کتاب یعنی تورات عطا کی جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل نے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر اس سب کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا تاکہ تم راہ ہدایت پاؤ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، تو اب اپنے پیدا فرمانے والے حقیقی رب کے حضور توبہ کرو۔ پس جن لوگوں نے بچھڑے کو نہیں پوجا تھا یعنی شرک نہیں کیا تھا، وہ ان لوگوں کو قتل کر دیں جنہوں نے شرک کیا تھا۔ یہی عمل تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک بہترین توبہ ہے۔ چنانچہ جب ان کی بڑی تعداد قتل کر دی گئی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی،
بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے، یعنی ہم تمہارے کہنے سے ہرگز ایمان نہ لائیں گے اور اس بات کا اقرار نہیں کریں گے کہ اللہ نے تمہیں تورات عطا فرمائی اور تم سے ہم کلام ہوا، یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے بالکل آشکارا دیکھ لیں۔ بس اس پر تمہیں کڑک یعنی آسمانی بجلی نے آ لیا جو تمہاری موت کا باعث بن گئی اور تم خود یہ منظر دیکھتے رہے۔ پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام ہے۔ عمالقہ نامی کافر قوم نے یہاں قبضہ کیا ہوا تھا۔ فرعون جب غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل مطمئن ہو گئے تو اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ان کافر عمالقہ کے خلاف جہاد کرو اور اپنی اصلی جگہ کو ان کے قبضہ سے چھڑا لو۔ تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر جہاد اور قتال کر لو۔ تو اللہ نے بطور سزا انہیں بے آب و گیا مصر اور شام کے درمیان وادی تیہ میں پھینک دیا، جہاں وہ 40 سال بھٹکتے رہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تم پر وادی تیہ میں بھی تمہیں دھوپ کی تمازت سے بچانے کے لیے بادل کا سایہ کیے رکھا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ یعنی عمدہ لذیذ کھانا اتارا کہ تم ہماری عطا کی ہوئی پکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی اور انہوں نے نافرمانی اور ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا مگر اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ 40 سال بعد جب بنی اسرائیل وادی تیہ سے یوشع بن نون کی معیت میں نکلے اور بیت المقدس فتح ہوا تو اللہ نے حکم دیا کہ اس شہر یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ، اور یہ کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ اے ہمارے رب ہم سب خطاؤں کی بخشش چاہتے ہیں تو ہم تمہاری پچھلی خطائیں معاف فرما دیں گے اور علاوہ اس کے نیکوکاروں کو مزید لطف و کرم سے نوازیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس لفظ کو جو ان سے کہا گیا تھا یعنی لفظ حتہ یعنی یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے کو انہوں نے بدل کر لفظ حنطہ یعنی گندم کہنا شروع کر دیا۔ بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے بصورت طاعون سخت عذاب نازل کیا جس سے 70,000 کے قریب اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ یہ عذاب اس وجہ سے نازل کیا کہ وہ مسلسل حکم عدولی کر رہے تھے۔ اور جب موسیٰ نے وادی تیہ میں اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو اللہ نے کہا اے موسیٰ اپنی لاٹھی یا عصا پتھر پر مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ میری عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ اور جب بنی اسرائیل نے ناشکری کرتے ہوئے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ ہم فقط ایک کھانے یعنی من و سلوہ پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز پیدا کر دے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا افسوس تم پر، کیا تم اس چیز کو جو ادنا ہے بہتر چیز کے بدلے مانگتے ہو؟ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو کسی بھی شہر میں جا اترو، یقیناً وہاں تمہارے لیے وہ کچھ میسر ہوگا جو تم مانگتے ہو۔ اور ان یہودیوں پر ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے اور ہمیشہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور صابی یعنی ستارہ پرست تھے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اپنے دور کے نبی پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات قوم کے سامنے پیش کی تو وہ اس کے احکام اور پابندیاں دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ فرما رہے ہیں اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت ہم نے طور پہاڑ کو تم پر اٹھا کر یعنی کوہ طور کو تمہارے سروں پر معلق کر کے تم سے پختہ وعدہ لیا اور حکم دیا کہ جو کتاب تورات ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی سے تھامنا اور اس کے احکام کو یاد رکھنا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پہاڑ کو اپنے اوپر گرتا دیکھتے بنی اسرائیل نے گھبرا کر اس وقت تورات کو قبول کر لیا اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا وعدہ کر لیا، مگر پھر اس عہد اور تنبیہ کے بعد بھی بنی اسرائیل نے اپنے وعدے سے منہ موڑ لیا یعنی وعدہ توڑ دیا اور سیدھے راستے سے پھر گئے۔ چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ بنی اسرائیل میں ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص تھا
اور اس روز مچھلی کا شکار بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، مگر انہوں نے ایک ہیلا اختیار کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا اور ہفتہ کے روز مچھلیوں کا شکار کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے یہود، تم یقیناً ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کیا تھا، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، سو مرد بندر اور عورتیں بندریاں بن گئیں۔ بس ہم نے اس واقعے کو اس زمانے اور اس کے بعد والے لوگوں کے لیے باعث عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے موجب نصیحت بنا دیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، جب ان کا کوئی شخص قتل ہو گیا تھا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو انہوں نے موسیٰ سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ قاتل کو ظاہر کر دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی اور کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ تو وہ کہنے لگے، آپ ہم سے مذاق کرتے ہو، یعنی ہمارا مذاق بناتے ہو جو اس قسم کا جواب دیتے ہو؟ موسیٰ نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔ چنانچہ جب وہ سمجھ گئے کہ آپ حقیقت کہہ رہے ہیں تو کہنے لگے، اے موسیٰ، آپ ہماری خاطر اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو، لہٰذا اب ذبح کا جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے وہ کرو۔ وہ پھر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ ہماری خاطر اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کو بھی بلی معلوم ہو، یعنی ان کا دل خوش کر دے۔ وہ پھر بولے کہ اے موسیٰ، آپ ہماری خاطر اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو، جنگل میں چرنے والی یا پالتو وغیرہ، کیونکہ بہت سی گائیں ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتی ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائیں ہو جس سے خدمت نہ لی گئی ہو، یعنی کام میں استعمال نہ کی گئی ہو، نہ زمین جوتنے یعنی ہل چلانے میں استعمال ہوئی ہو، اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ تو کہنے لگے، اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں، یعنی اب آپ نے پوری وضاحت کی ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس کی تلاش کی تو اسے ایک نوجوان کے پاس پایا جو کہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ تو ان لوگوں نے اس گائے کو اس کا چمڑا بڑ سونے کے عوض خرید لیا، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ اس کے بیش قیمت ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اور جب بنی اسرائیل کے کسی شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا اور جو لوگ قاتل کو جانتے تھے انہوں نے اس پر پردہ ڈال دیا، اب وہ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے اور باہم جھگڑنے لگے، مگر اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جسے تم چھپا رہے تھے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ اس مقتول یعنی قتل ہوئے شخص کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو جس سے وہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ بس اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل و شعور سے کام لو۔ اے بنی اسرائیل، اس آنکھوں دیکھے واقعے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی، مگر اس واقعے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ سختی میں پتھروں جیسے ہو گئے یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اس لیے کہ بے شک پتھروں میں سے تو بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور یقیناً ان میں سے بعض وہ پتھر بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی ابل پڑتا ہے، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ افسوس تمہارے دلوں میں اس قدر نرمی، خستگی، شکستگی بھی نہ رہی، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یہود کے دلوں کی سختی بیان کرنے کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو خطاب کیا کہ اے مسلمانوں، کیا اب بھی تم لوگ یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے دین میں داخل ہو جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام یعنی تورات سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تبدیلی کر ڈالتے تھے۔ اور ان یہود کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی تمہاری طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو آپس میں ایک گروہ دوسرے گروہ کو ملامت کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا تم ان مسلمانوں سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور شان کے بارے میں وہ باتیں بیان کر دیتے ہو جو اللہ نے تم پر تورات کے ذریعے ظاہر کی ہیں، تاکہ یہ مسلمان تمہارے رب کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ یہ انتہائی بے وقوفی کی بات تھی، کیونکہ اگر مسلمانوں سے یہ باتیں چھپا بھی لی جائیں تو کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟
اور ان یہود میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب تورات کا علم تو رکھتے نہیں، بس جھوٹی امیدوں اور وہم و گمان میں مبتلا رہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی پسندیدہ قوم ہے اور ضرور نجات پائیں گے۔ پس ہلاکت ہے ان اہل علم یہودیوں کے لیے جو امیر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے جھوٹی روایات لکھتے اور پھر ان کو تورات میں شامل کر کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت یعنی دولت حاصل کرے۔ پس ان کے لیے اس کتاب کی وجہ سے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے تحریر کی، اور اس دولت کی وجہ سے تباہی ہے جو وہ کماتے ہیں۔ اور یہود یہ بھی کہتے ہیں کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ اے نبی، ذرا آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ تب تو اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہ کرے گا، یا تم اللہ پر یوں ہی وہ بہتان باندھتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ ہاں، جس نے برائی اختیار کی اور اس کے گناہوں نے اسے ہر طرف سے گھیر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی جنتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سب اس وعدہ سے پھر گئے اور تم حق سے گریز ہی کرنے والے ہو۔ اور اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو اپنے وطن سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور تم اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو۔ مزید یہ کہ ان کے خلاف گناہ اور ظلم سے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو تم ان کا فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا لیتے ہو تاکہ وہ تمہارے آسان مند رہیں، اور کہتے یہ ہو کہ ہمیں کتاب تورات نے یہی حکم دیا ہے، حالانکہ ان کا جلا وطن کرنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب تورات کے بعض حصہ پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہو، اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی، پس نہ ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی اور ان کے بعد لگاتار بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی یعنی معجزات دیے، اور ہم نے پاک روح یعنی جبریل کے ذریعے ان کی تائید اور مدد کی، یعنی حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے تک حضرت جبریل سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہے۔ تو اے یہود، کیا ہر بار ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی پیغام لے کر آیا جو تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تھا تو تم نے تکبر کیا؟ بعض رسولوں کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کر ڈالا۔ اور یہودیوں کے غرور و تکبر کا یہ عالم ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر قدرتی غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یعنی محمد کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، نہ اثر کرتی ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر اور نبی مکرم کی نبوت پہچان لینے کے بعد انکار کے سبب ان پر لعنت کی ہے اور اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، سو ان میں بہت تھوڑے ایمان لائیں گے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب یعنی قرآن آئی جو اس کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان یہود کے پاس موجود تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کے وسیلے سے کافروں پر فتح یابی کی دعا مانگتے تھے تو اللہ انہیں فتح دے دیتا، لیکن جب ان کے پاس وہی نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے ساتھ تشریف لے آئے جسے وہ پہلے ہی سے پہچانتے تھے تو اسی کے منکر ہو گئے۔ پس ایسے دانستہ یعنی جانتے بوجھتے انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے کفر اختیار کیا، اور ایمان کی جگہ کفر خریدنا خسارے یعنی گھاٹے کا سودا ہے۔ اور یہودیوں کی خواہش تھی کہ ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل کو ملتا،
لیکن وہ بنی اسماعیل کو مل گیا، لہٰذا یہودی حسد کی وجہ سے آقا کریم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کے منکر ہو گئے۔ یہودیوں نے اپنی جانوں کا کیا برا سودا کیا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن کا انکار کر رہے ہیں، محض اس حسد میں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے۔ پس وہ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، یعنی پہلا غضب کفر کی وجہ سے اور دوسرا غضب حسد کی وجہ سے، اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ اور جب ان یہود سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اب نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی یعنی تورات، اور وہ اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے یعنی تورات۔ اے نبی مکرم، آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ پھر تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم واقع اپنی ہی کتاب پر ایمان رکھتے ہو؟ اور صورتحال یہ ہے کہ تمہارے پاس خود موسیٰ کھلی نشانیاں لائے، پھر ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور تم حقیقت میں ہو ہی ظالم۔ اور اے بنی اسرائیل، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا کھڑا کیا، یہ فرما کر کہ اس کتاب تورات کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور ہمارا حکم سنو۔ تو تمہارے بڑوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کے باعث بچھڑے کی محبت رچا دی گئی تھی۔ اے محبوب مکرم، انہیں بتا دے یہ باتیں بہت ہی بری ہیں جن کا حکم تمہیں تمہارا نام نہاد ایمان دے رہا ہے، اگر تم واقعی ان پر ایمان رکھتے ہو۔ اے محبوب، آپ ان یہودیوں سے فرما دیں کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر یعنی جنت دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے جیسا کہ تمہارا کہنا ہے، تو پھر موت کی آرزو کرو اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو، تاکہ جلدی بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ اور سن لو کہ یہ لوگ ان گناہوں اور مظالم کے باعث جو ان کے ہاتھ آگے بیچ چکے ہیں کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور اے حبیب، آپ ان یہودیوں کو سب لوگوں سے حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر زندگی کا حریص پاؤ گے۔ ان میں ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے، حالانکہ اس قدر عمر کا مل جانا بھی اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اے حبیب، آپ فرما دیں جو شخص جبریل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، کیونکہ اس نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہوا تو یقیناً اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ اور اے حبیب، بے شک ہم نے آپ کی طرف ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکارا یعنی ظاہر کرنے والی ہیں، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ اور کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی ان یہود نے کوئی وعدہ کیا تو انہی کے ایک گروہ نے اسے پسے پشت ڈال دیا یعنی توڑ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔